نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا سن لو انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ سبق نمبر 20 اور سبق نمبر 21 دونوں آیات چونکہ ایک ہی بات سے متعلق ہیں، اس لیے ان دونوں کی تشریح آج ایک ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ منافقین کی دوسری قسم وہ تھی کہ جو حق اور باطل کے درمیان سمجھتے تھے کوئی سمجھوتا ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کی دو خرابیوں کا ذکر کیا۔ پہلی خرابی ان دو آیات میں بیان فرمائی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ بچاؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ فساد کا اعتراف کریں اور باز آ جائیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو فساد کر ہی نہیں رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حقیقت میں فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مسلمانوں نے تو ان کو نہیں کہا، منافقین کے بارے میں چونکہ مسلمانوں کو تو علم نہیں ہوتا تھا کون منافق ہے کون منافق نہیں، تو کسی منافق سے مسلمانوں کی بات تو نہیں ہوئی، تو پھر یہاں پر کیوں یہ کہا گیا کہ جب انہیں یوں کہا جاتا ہے تم فساد نہ بچاؤ، حالانکہ ان سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ تو اس کا ظاہراً جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، اور لیکن ان کے کچھ کام ایسے تھے، ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ دوسرے پکے مسلمان انہیں متنبہ کیا کرتے تھے کہ یہ فساد کی باتیں نہ کرو۔ مثلا ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچا دینا، اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے فساد نہ بچاؤ، تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے، اس لیے وہ منع کرتے تھے، اور وہ بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے اپنا دفاع کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم تو فساد نہیں مچا رہے۔ اور ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ مسلمان یہودیوں کے ان کے موجودہ دین پر رہنے دیں اور اس کے باوجود ان کو مسلمان سمجھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو یہودیوں سے سمجھوتا کر رکھا تھا، لیکن وہ سمجھوتا امن و امان اور باہمی زندگی گزارنے کی حد تک تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی ریاست میں انہیں بھی پرامن طریقے سے رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن بعض یہودی یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا سمجھوتا بھی ہو جائے کہ وہ ہمارے دین کو اور ہم ان کے دین کو باطل نہ قرار دیں۔ یہ منافقین کا بھی یہ دوسرا گروہ یہی ہے جو یہ سمجھتا تھا کہ حق اور باطل میں سمجھوتا ہو جائے، ان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی آپس میں ملاپ ہو جائے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوا جا سکتا۔ حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے۔ اب جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہودی مذہب بھی درست ہے، اسلام کا مذہب بھی درست ہے، اور یہ فساد پھیلانے والی بات ہے۔ اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے جب یوں کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جب انہوں نے کہا کہ ہم فساد مچانے والے نہیں، یہ دوسری آیت میں فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں فساد وہی مچا رہے ہیں، انہیں اپنے فساد کا احساس نہیں ہو رہا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا شاندار نظریہ لے کر آئے ہیں، ہم ایسا نظریہ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے دین آپس میں مل جائیں گے، آپس میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، اصلاح کا کام ہوگا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو شخص حق اور باطل کے درمیان سمجھوتے کی کوشش کرے، اس قسم کا سمجھوتا کہ حق کو بھی حق سمجھا جائے باطل کو بھی حق سمجھا جائے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنے والے کو بھی سچ سمجھے اور سچ بولنے والے کو بھی سچ سمجھے، ظلم کرنے والے کو بھی صحیح سمجھے، انصاف کرنے والے کو بھی درست سمجھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض نام نہاد مفکرین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاہب کے اندر حق اور باطل کا مسئلہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہر مذہب خدا کو مانتا ہے، لہٰذا خدا کو ماننے کا جو طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے اور جس میں بھی انسان کو سکون معلوم ہو وہی برحق ہے، اس پر ملامت نہیں کر سکتے۔ اس نظریے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہر باطل حق بن جائے گا اور حق کو باطل کو الگ الگ سمجھنے کا کوئی تصور باقی نہ رہے گا۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت سے ان کے اس نظریے کو باطل کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حق اور باطل کو ایک سمجھا جائے۔ حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے، ان دونوں میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔